الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. سما یہی تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر گشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. سدیا طالب تے گیا مطلوب تھے جبریل سی صد لے جان والا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سما یہی تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر گشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. اور تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے سے. خرد کو کہہ دو کہ سر چکا لے عقل اپنے گھوڑے نہ دلائے. خرد کو ابر عقل کیے دخل تھے جانے جان والا یا نہ جان والا. خرد کو کہہ دو کہ سر چکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جیت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے اور خدا کی قدرت کے چاند حق کے. بڑا خوب کہا کہ جب قدرت خدا کی ہے تو پھر کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اللہ نے اہتمام فرمایا ایک ہی صورت اور ایک ہی پارے کو سبحان اللہ سے شروع کیا کہ تم نے نہیں یہ خیال کرنا کہ کیسے گیا ہے. محبوب گیا نہیں رب لے کے گیا ہے. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل پہ جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. اور مکتے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو التجا پیش کرتے ہیں قبلہ عالم کی سرکار قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم بھی وہ ان مبارک گھڑیوں میں اور اس مبارک پاکیزہ سرزمین پر ہم بھی التجا کر لیتے ہیں. پہلے اعلیٰ حضرت کو سلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو ہم عرض کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ للہ ہو عنایت ہمیں بھی ان خلتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا. حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا. پڑھتے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا. نہ شرط کسے ہک تھاندی ہے نہ قید ہے وقت زمانے کی ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے. انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا. اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک کی قسم حقیقت ہے ہرگز نہیں بھوکا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے. اور اے ڈرتے خوف کیے نہ لو
اے ڈرتے خوف کیے نانو بلا روز حشر دی سختی دا ملے آئے جنہاں نو سایہ ہے دامان پہاڑا میں دساں ویندے کی دساں اے باہر وہم گمانا تو ہوئے آئے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا اساں دساں ویندے کی دساں اے باہر وہم گمانا تو ہوئے آئے اساں سارے آتے جتنا احسان پہاڑاں والے حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا برادران حقیقت بحمدہ تعالی شب معراج ہے. اصلاحی جو بات ہے وہ ہر محفل کا مقصود ہوتا ہے، لیکن معراج میں جو عروج ہے اس بات کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. یہ وہ عروج ہے جس پر انبیاء کو بھی رشک آیا. اور میں ایک وہ جملہ آپ کی نظر کروں اختصار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ جب انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے، خطابات ہو چکے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی بات تو کی سو کی، لیکن جب مخلوق خدا کی بات کی تو پھر خلیل اللہ نے بھی کہا کہ اس ایک ہی جملے میں آپ ہم سب پر سبقت لے گئے. وہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اب چونکہ کسی ڈیٹیل میں نہیں جانا، جب نمازوں کی بار بار عرضی ہوتی رہی، بار بار یہ گزارش ہوتی رہی، اور یہ اس گزارش کا مشورہ کلیم اللہ دیتے رہے علیہ السلام. یہ مقام کلیم ہے جس میں تکرار ہے. مقام خلیل کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہے، ٹھیک ہے، 50 ملی ہیں تو وہ بھی پڑھیں اور ساتھ تیسرے کلمے کا وظیفہ بھی لے جائیں اور لے جائیں. یہ مقام کلیم ہے. کیا مولا کلام فرمایا ہے تو جلوہ بھی دکھا، تو یہ تکرار کرنا آگے کا یہ مقام کلیم ہے. محبوب بڑی زیادہ ہے، واپس چلے جائیں. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج جدید دور میں بڑی باتیں کہی جاتی ہیں کہ مزار والے کچھ نہیں دے سکتے، یہ سارے مزارات سے ہی نکل کے آئے تھے، لیکن ایک مزار کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا، اور امام مسلم نے اسے نقل کیا کہ جب میں مزار موسیٰ سے گزرا وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں صلاۃ قائم کیے ہوئے تھے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے مر کے مٹی میں نہیں ملے، کچھ اپنی قبروں میں صلاۃ بھی قائم کیے ہوئے. اور یہ چونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے جو قائم کیے ہوئے تھے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب یزیدی فوجیں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا، تو میں کیفیت جنون ظاہر کرتے ہوئے مسجد میں پھرنے لگا کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. اب اذان کا وقت آیا تو خیال آیا کہ آقا اب جب میں نماز پڑھوں تو یہ صحابی رسول ہیں، پھر کیسے پڑھوں گا؟ تو تربت مبارک سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی بھی آواز آتی، اقامت کی بھی آواز آتی، اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، کیونکہ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے جو قائم یصلی فی قبرہ ہی. یہ رسول اللہ ہے جہاں یار غار بھی ہیں اور فاروق اعظم بھی ہیں. تو تین ہوں تو پھر جمع کا سیگا، یہ پوری جماعت ہے. تو کہا یہاں اکیلے نہیں پڑھی جاتی، یہاں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. مختصر میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک مزار کا حضور نے ذکر فرمایا اور اس مزار والے نے بار بار تکرار کیا کہ اللہ کے رسول واپس جائیں، نمازوں میں کمی کروائیں. تو یہ 45 کی جو کمی ہے یہ مزار والوں کی مدد سے ہے. یہ جو 45 کم ہوئی ہے یہ مزار والوں کی مدد ہے. اور مزار کے حوالے سے بات آ گئی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ نشانیاں، وہ برکتیں دکھانی ہیں محبوب کو جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رکھی ہیں. مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، باہر تو ہم جوتی پہن کے چلتے ہیں، اتنا تقدس والی یہ جگہ ہے. پھر بھی کبھی وہ جو بات کہی جاتی ہے نا جوش محبت میں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلے کی حقیقت اپنی جگہ ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسجد کون سی جگہ ہے؟ جو جائے سجدہ ہے. یہ ساری جگہ وادی جنت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم مسجد کی سیڑھیاں اتریں تو جوتی پہن لیتے ہیں. تو پتہ چلا یہ جوتی پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ باہر والی جگہ کی حیثیت مسجد کی نہیں ہے. تو مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، تو یہ ارد گرد کون سی برکتیں رکھی ہیں؟ ائمہ تفسیر نے کہا، عام لوگوں نے نہیں، سید المحققین علامہ الوسی نے لکھا، اسماعیل حقی نے لکھا، اور مفتی نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ارد گرد برکت کیا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل اور اولیاء بنی اسرائیل کے مزارات ہیں. تو یہ روزہ ارد گرد کے ماحول کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. باعث برکت یوسف علیہ السلام کی تدفین ہو گئی. یوسف علیہ السلام وہ ہے جو اپنی قمیض دیتے ہیں کہ ابا جی کی آنکھوں پہ رکھیں گے تو بینائی لوٹ آئے گی. اب پتہ چلا لوگ لاکھ کیوں چومتے ہیں. یہ کوئی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل ہے. بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی کی بینائی چلی گئی، آپ کی جدائی میں روتے رہے، تو پھر آپ نے کوئی ڈراپ نہیں دیے، کوئی ٹیوب نہیں دی، کسی آئی اسپیشلسٹ کو ریفر نہیں کیا، کہا میرا کرتا لے جائیں. اور یہ حضرت جی قرآن ہے، ضعیف تو نہیں نا، میرا کرتا لے جائیں، ابا جی آنکھوں پہ رکھیں گے تو بینائی لوٹ آئے گی. اور اگلی بات بھی سنیں، یہ جو اہل محبت کو لوگ دیوانے کہتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہمیں قرآن نے بتایا. ادھر سے کرتا چلا، کوئی عطر کی وہ بوتل نہیں چلی، کوئی خوشبو کی قسم نہیں چلی، بلکہ قمیض چلی. تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی. یہ اگر نزلہ عقیدے کی صحت کو نہ لگا ہوا ہو تو پھر تو خوشبوئیں آتی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جنت آ گئی. عرض کی آقا جنت تو کوئی نہیں آئی. فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ آسمانی سیر ہو رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبریل نے عرض کی آقا جنتی آپ کی قبر آ گئی ہے. یہ روضہ من ریاض الجنہ، جب باغ جنت کا ہوگا تو خوشبو جنت کی آئے گی، لیکن کس کو آئے گی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری کر کے بندہ وہ پیشکی دروازہ گزر کے ٹرین میں بیٹھا تو بس ظاہر ہے وہ پھڑ کے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھولڑتے آئے، وہ پھڑکا ہوا ہے، میں پیشکی گزر کے آیا ہوں. تو پاس ایک بیٹھے ہوئے بندے کی طبیعت خراب ہو گئی. ظاہر ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ہضم نہیں نہ ہوتی ہے نہیں، تو فی نفس یہ چیز تو خراب نہیں ہے. کسی کو اگر گوشت نہیں ہضم ہوتا تو چاہیے ہضمہ ٹھیک کرائے. گوشت کی حقیقت میں تو کوئی شک نہیں نا، وہ تو اپنی جگہ صحت رکھتا ہے. وہ اس کا ہضمہ خراب ہو گیا، بیشتی گزر کے آیا ہو. تاجی بیشتی گزر کے آیا ہو تو چوم کے نا تردن کہنے لگا بیشت کی آپ سے خوشبو تو نہیں آ رہی. وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا حضرت جی یہ جنتیوں کو آتی ہے، یہ جنتیوں کو آتی ہے. تو گویا اگر عقیدے کی صحت کو نزلہ نہیں لگا ہوا تو پھر تو زندہ پیر صاحب کے روزے سے جنت کی خوشبو کیوں؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، کوئی جوش خطابت نہیں. حضور نے فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو جبریل نے عرض کیا آقا جنتیہ کی قبر آ گئی ہے. جنتیہ کی جو بات میں عرض کر رہا تھا تدفین ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. اب عبداللہ شاہ غازی آپ چلے جائیں تو سمندر کا کنارہ، جیلم دریا پہ چلے جائیں تو سلمان فارس رحمۃ اللہ علیہ کنارے کے اوپر قیام فرما ہے، آرام فرما ہے اپنے روزے میں. تو اسی طرح پانی ٹکرا کے آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کی مزار سے، آپ کے تابوت سے، آپ کی تربت سے. بنجر زمینیں سر سد و شاداب ہو گئی، اچھی فصل اگنے لگی. دوسری سمت والے لوگوں نے کہا ہمارے بھی نبی، صرف تمہارے تو نہیں نا، انہوں نے تابوت نکال لیا، ہم اپنی سائٹ پر ان کو دفن کریں گے تاکہ ہماری زمینیں بھی صحیح آباد ہو جائیں. اب معاملہ بن گیا تو پھر قوم کے بڑے لوگ بیٹھے، کاش کے آدمی کو بڑے بیٹھے تو یہ مسائل پیدا نہ ہو. بڑے لوگ بیٹھے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے، تنازع بن جائے گا. روزے کی بات آئی، وہ برکت والی جگہوں کی بات آئی، کیونکہ یہ محبوب ہے تو زمین کے اوپر نہیں دیکھ رہا، زیر زمین بھی دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ کر کیا رہے ہیں. زیر زمین بھی تو جو اتنی
سواری پر سوار ہو کر زیر زمین دیکھ رہے ہیں، وہ گنبد خضرا میں آرام کرتے ہوئے دربار عالیہ گنگول شریف میں جشن معراج النبی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ زیر زمین الذی بارکنا حولہ، وہ برکتیں تو زمین کے نیچے ہیں، جو مزارات ہیں تو دکھائے اس کو جا رہے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اس پر بھی علماء کا کلام ہے کہ وہ بھی سمیع و بصیر ہے، اس کی عطا سے محبوب بھی سمیع و بصیر، وہ بھی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تو بادی ہم ادھر دفن کریں گے، بڑے بیٹھے، کہا ہونا کیا چاہیے؟ کہا تابوت ادھر ہی رہنے دو، تابوت ادھر ہی رہنے دو، لیکن جہاں پانی ٹکرا کے آگے جا رہا ہے وہاں ایک تالاب بنا دو، وہاں ایک ڈیم بنا دو، اور اس ڈیم سے پھر اپنے اپنے علاقے میں نہریں نکال کے لے جاؤ، نہریں نکال کے لے جاؤ۔ تو سارے علاقے کو اس پانی نے سرسبز و شاداب کر دیا، جو پانی یوسف علیہ السلام کے تابوت مبارک سے ٹکرا کے جا رہا تھا۔ تو یہ الذی بارکنا حولہ، یہ برکتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن وہ نبی رحمت شفیع امت کی بات بھی ہو جائے، یہ 5 کم ہوتی رہی، 9 چکر لگے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت کیا ہے جسے ائمہ نے بیان فرمایا، وہ یہ حکمت ہے کہ محبوب امت کے حق میں دامن پھیلائے اور رب اسے برتا رہے، یہ رب کو پسند ہے، یہ رب کو پسند ہے کہ محبوب کا دامان رحمت امت کے حق میں پھیلے، رب برتا رہے۔ ورنہ تو پہلے ہی 5 دے دی ہوتی، پہلے ہی بار بار لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب اللہ کے کلمے بدلی نہیں ہوتے، 50 فرض کی ہیں تو 50 ہی رہیں گی، لیکن آپ آئیں تو پھر ہے جی، آپ آئیں تو وہ کہتے ہیں میں اس بندے کو چھڈنا تے نہیں سی، لیکن ہن پیر جی تسی تشریف لے آئے ہے کہ نہیں؟ تیرا منہ نہیں، تیرے سائیاں دا۔ گویا اس انداز میں علماء نے بڑا منطقی یہاں جملہ بیان کیا ہے کہ رب نے فرمایا محبوب آپ آئیں تو پھر کرنا تو ان سے 50 ہی بڑھانی تھی، لیکن آپ آئیں تو پھر خالی تو نہیں نہ لوٹایا جا سکتا، خالی تو نہیں نہ لوٹایا جا سکتا۔ 5 کی کمی ہوتی رہی، 75 پاک کا سکتا صدقہ، اور 9 جو ہے نا یہ ریاضی کا بڑا حصہ ہے، یہ 9 پر الگ پوری تقریر ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے عدد سے نسبت رکھتا ہے۔ 9 کے بعد جب 10 ہو نا تو اس میں 1 اور 0 آ جاتا ہے، 9 سب سے بڑا حصہ ہے۔ یہ چونکہ الگ جو تقریر ہے اس طرف میں نہیں جاتا، 9 چکر لگے، 5 معاف ہوئی تو 45 ہوں، تو پھر 5 اور 4 9 ہی بنتے ہیں، وہ 45 معاف ہو گئی۔ فرمایا محبوب 45 معاف تو کر دی ہیں، ثواب نے کمی نہیں کی، 5 پڑھیں گے تو 50 کا ہی عطا کروں گا۔ آج اگر جس بات پر قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی زور دیتے رہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ کیوں؟ اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اور صاحب قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اتباع اور تقلید میں زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے انداز سے اور بڑے بڑے اپنے مخصوص ان طریقوں سے ان مریدوں کی گھٹی میں ڈالتے رہے کہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ فرائض دینیاں ضروریات دین کا نزول زمین پہ ہی ہو گیا، لیکن نماز اللہ نے اپنے محبوب کو لا مکان سے، لا مکان کا اجالا ہے جس سے وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ کیا یہ خوبصورت تخیل ہے، لا مکان کا اجالا ہے جس سے وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ تو پھر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اتنا نفع نہیں، اگر کہا جائے کسی کو کہ 5 لے او 50 دیں گے تو پھر لائن ہی نہ لگی رہے نا، تو پھر مسجد میں بھی لائن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہاں تو شک ہی کوئی نہیں، جو 5 پڑھے گا 50 کا ہی ثواب پائے گا۔ یہ محبوب کے جوڑوں کی خیرات ہے، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، جن کے محبت و عشق کا ہم دم بھرتے ہیں،
وہ تو سیر بھی کریں تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سیر بھی مسجدوں میں کریں تو ہم نماز کے لیے آئیں کہ نہ آئیں پھر مسجد میں نماز کے لیے؟ دیکھنا سیر گاہیں تو اور ہوتی ہیں، لیکن سیر کرانے والے کو پر بھی قربان ہے اور کرنے والوں پر بھی قربان ہے کہ مسجد سے مسجد تک سیر کرائی جا رہی ہے۔ یہ زمینی گواہیاں اس لیے جمع کی ہیں کہ جب یہ سیر تمہاری عقل میں نہیں آتی، اس پر زمینی گواہیاں موجود ہیں، تو پھر مانو کہ وہ سیر بھی ہو سکتی ہے، پھر مانو کہ وہ سیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا وہ جو شب اسرا کا خوبصورت تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، اور یہی اصل میں معراج ہے۔ کیا؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ یہ بے حجاب دیکھنا ہی اصل میں معراج ہے۔ آقا علیہ السلام نے آ کے اعلان کیا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ تو صحابہ پھڑک گئے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، کوئی بات کہی جائے آپ کہیں گے کوئی پکچر سینڈ کر دیں، کوئی پوسٹ مجھے بھی بھیج دیں تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ وہ کیا ہے۔ تو صحابہ پھڑک گئے، آقا وہ جو اچھی صورت جو ہے یہ بے صورت رکھ، وہ بے صورت کا جو مالک ہے اس کی اچھی صورت کون سی ہے؟ فرمایا رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام وہ خوبصورت تحفہ معراج والا لے کے آئے اور اعلان کیا الصلاۃ معراج المومنین۔ پھر مومن کو معراج کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو گویا رب کو دیکھنا نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کفر و اسلام کے درمیان تفریق نماز ہے۔ تو لہذا نماز والا تحفہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور پنجگانہ معراج کرتے رہنا ہے۔ اور تیسرا کلمہ جو دربار عالیہ گنگٹول شریف سے اپنے غلاموں کو وظائف میں دیا جاتا ہے، یہ تحفہ بھی خلیل اللہ علیہ السلام نے ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ امت کو کہے جنت میں پودے لگائیں، پانی بڑا میٹھا ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے۔ عرض کی امت کیا کرے کہ جنت میں پودے لگے؟ یہ کہا جاتا ہے نا، کہیں سبحان اللہ۔ جنت میں درخت لیں گے، ہم نہ بھی کہیں تو پھر بھی وہ پاک ہے، ہم نہ کہیں تو پھر بھی وہ، لیکن جو اس کی پاکی کا ذکر کرے نا اللہ اسے گناہوں سے ضرور پاک کر دیتا ہے۔ تو کہا تیسرا کلمہ پڑھا کریں، یہاں پڑھیں گے جنت میں پودے لگیں گے، یہ تسبیح بھی پڑھا کریں اور نماز پڑھ کے معراج بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ جل مجدہ فکر و عمل کی خوبصورت نعمت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔